شرک فارغ بنتا ہے، شرک کا اقرار. ہم نے دیکھا کہ جو بھی سزا بیان ہوئی ہے اتمام حجت کے تحت، جو لوگ شرک کے اقراری مجرم ہیں، شرک کو بطور دین اپنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے موت کی سزا ہے. اور جو شرک تو کر رہے ہیں لیکن تعویل کر رہے ہیں، شرک کو بطور دین قبول نہیں کر رہے، ان کے لیے زندگی کے اندر ذلت اور محرومی کی سزا ہے. سوال آج کی نشست کا پہلا یہ ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے عملاً دونوں ہی شرک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سزا میں اتنا بڑا فرق، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ پیغمبروں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں جو فیصلہ سناتے ہیں وہ حقیقت میں قیامت کبریٰ ہی کا عکس ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور ہم سب کے اعمال نامے پیش ہوں گے تو وہاں فیصلوں کی بنیاد کیا ہوگی. ٹھیک، میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جن قوموں کی طرف اللہ کے پیغمبر بھیجے گئے وہ قومیں جرائم کا ارتکاب تو کر رہی تھی. ان میں کسی کے ہاں برہنہ شرک تھا، یعنی شرک کو مذہب کے طور پر اختیار کر لیا گیا تھا. کسی کے ہاں تعویل کا شرک ہوگا. جس زمانے کے یہ حالات سنائے جا رہے ہیں اس وقت شرک ایک تہذیب کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور ایک لمبا عرصہ، ہزاروں سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں مشرکانہ تہذیب کا سیاست، معیشت، معاشرت، ہر چیز پر غلبہ ہو گیا. ٹھیک، اسی طریقے سے دوسرے جرائم ہیں. تو قرآن مجید نے کیا اصول بیان کیے؟ ظاہر ہے کہ جس وقت ہم سزا دیتے ہیں تو ہم نے یہ بات واضح کرنے کی صحیح کی کہ تکذیب رسل یہ اصل جرم نہیں ہے. یعنی جرائم پیشہ قومیں ہیں، ان میں سے کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی فواحش میں مبتلا ہے، کسی کے جرائم ایک نوعیت کے ہیں، کسی کے جرائم دوسری نوعیت کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دینے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ رسول بھیج کر ان پر حجت تمام کی جائے، اور اس کے بعد جب وہ رسولوں کی بھی تکذیب کر دیں تو اس کے بعد انہیں دنیا میں سزا دی جائے. صورتحال یہ ہے. تو جب آپ سزا دیں گے تو ظاہر ہے کہ جرائم کا اسی طرح لحاظ رکھیں گے جس طرح قیامت پر رکھا جائے گا. تو ذرا قرآن کی مراجعت کر کے دیکھیے تو اس میں وہ کون سے جرائم ہیں جن پر ابدی جہنم کی سزا سنائی گئی ہے یا جن کو اکبر الکبائر قرار دیا گیا ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہ 3 جرائم ہیں. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے اسے بیان کر دیا ہے. پہلا کیا ہے؟ شرک. دوسرا قتل، یعنی انسانی جان کے درپے ہو جانا. فساد اسی کی ایک صورت ہے. قتل کے بعد زنا، یعنی فواحش میں مبتلا ہونا. تو یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ بھی ان جرائم کا ارتکاب کریں گے ان کے لیے ابدی جہنم کی سزا ہو سکتی ہے. اسی طرح سورہ النساء میں خود اہل کتاب کو خطاب کر کے یہ بات کہی کہ یاد رکھو شرک کا ارتکاب کر رہے ہو تو شرک وہ جرم ہے کہ اگر اس میں ماخوذ ہو گئے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کے نیچے وہ اپنے قانون کے مطابق جو جرم چاہے معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک ناقابل معافی جرم ہے. تو شرک، قتل اور بدکاری یا فواحش کا ارتکاب یا فواحش کو زندگی بنا لینا، یہ وہ جرائم ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے. انہی کے بعض وہ پہلو بھی قرآن میں زیر بحث آئے ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اور جس کا پھر ظہور انسان کے اعمال میں ہوتا ہے، اور وہ اعمال اس درجے کے جرائم بھی بن جاتے ہیں. جیسے استکبار کے بارے میں بیان ہوا، سرکشی کے بارے میں بیان ہوا، اور بہت سی چیزیں بھی قرآن میں اسی لحاظ سے زیر بحث آئی ہیں. اس بنیادی بات کو سمجھ لینے کے بعد اب اس اصول کو بھی جان لینا چاہیے کہ جس جرم کی بھی سزا دی جائے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، وہاں ظاہر ہے کہ پیغمبروں کو جھٹلانے کے بعد ہی لوگ ماخوذ ہوں گے، وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. ٹھیک، یا اس ہدایت کو جھٹلانے کے بعد ہوں گے جو سب سے پہلی پیغمبری ہے، یعنی جو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے. تو اصل میں تو حجت پوری ہوتی ہے اندر سے ہو یا باہر سے، اس کے بعد ہی لوگ ماخوذ ہوتے ہیں. لیکن ماخوذ ہونے کے بعد ہر ایک کے لیے ایک سزا نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے کہ جرائم کے لحاظ سے فرق کیا جاتا ہے. تو جرائم کے لحاظ سے جب فرق کیا جائے گا تو یہ 3 جرائم ایسے ہیں جن میں وہاں پر بھی انتہائی سزا ہے، اور اگر دنیا میں بھی کسی قوم کے ہاں ان جرائم کا ارتکاب ہوگا تو انتہائی سزا ہی ہوگی. اچھا، اس میں اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اس سے فرق کیا واقع ہوتا ہے کہ ایک قوم شرک کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک کر رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ شرک کر رہی ہے. میں آپ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے، لیکن
پھر وہ مشرک نہیں کہلاتی۔ تو یہ بات بھی خود قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے، اور ہر جگہ یہ فرق ملحوظ رکھا ہے، یعنی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس میں بھی یہ فرق پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہے۔ مشرکین کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ تمہارا مناقحت کا تعلق نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ تمہارے معاملات اب ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہوں گے، یعنی یہ نہیں کہ تم ان کی عورتیں بیاہ لاؤ یا ان کے مردوں سے شادی کرو، وہاں بالکل واضح طریقے پہ بتا دیا کہ یہ تعلق قائم ہی نہیں ہو سکتا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے، لیکن اہل کتاب کی عورتوں کے بارے میں اس کی اجازت دیتی۔ ان کا ذبیحہ وہ اللہ کے نام پر بھی ذبح کرے تو ناجائز، لیکن یہ کہ یہ اللہ کے نام پہ ذبح کرے یعنی اہل کتاب تو بالکل جائز۔ تو اس سے صاف یہ تعلیم دی گئی کہ دو چیزوں میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے، ایک یہ کہ شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار کر لیا، اس بات کا اظہار کر دیا کہ شرک ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے، یعنی یہ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے۔ اس میں گویا بندے نے یا کسی قوم نے یا کسی جماعت نے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا شریک بنایا ہے، یا خلق میں بنایا ہے یا امر میں بنایا ہے، ٹھیک، ان کو شریک کی حیثیت سے مان کر، جس طرح کہ اس وقت بھی ہم مشرکانہ مذاہب میں جیسے ہندو مت ہے یہ دیکھتے ہیں، ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی فرد یا گروہ یا کوئی قوم یا جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں ہم تو توحید کے علمبردار ہیں، توحید ہی کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم شرک کا ارتکاب کریں، لیکن تعویل کی غلطی کی وجہ سے وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ چنانچہ اللہ کے آخری پیغمبر سے پہلے یہود کے شرک کو خود قرآن نے بیان کیا، ان آیتوں میں دیکھیے جہاں سزا بیان ہوئی ہے وہاں بھی بیان کیا، ٹھیک، یہ بتایا ہے کہ انہوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا، نصارہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے مسیح کو خدا کا بیٹا بنا لیا، آگے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ مشرکانہ توہمات تک کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ بھی شرک ہے، لیکن ان کو مشرک نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ جو توحید کا اقرار کرتے ہوئے غلطی میں مبتلا ہونا ہے، اس پر تنبیہ بھی ہوگی، اس کی بھی سزا ہوگی، لیکن انتہائی سزا اللہ تعالیٰ اس جرم پر نہیں دیتے۔ چنانچہ وہ جو 3 جرائم میں نے گنوائے ہیں ان میں بھی شرک کا معاملہ بحث آئے گا، اسی شرک پر ابدی سزا ہوگی جہنم کی قیامت میں بھی، جس میں شرک کرنے والے نے شرک کو شرک تسلیم کر کے شرک کیا۔ اچھا، یہ اللہ کی بڑی عنایت، بڑا کرم، آخری درجے کا انصاف ہے کہ وہ اس طرح کی نازک چیزوں کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اس وقت ہم مسلمانوں کے ہاں 10 چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ شرک ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں نے خود اپنی کتاب میزان میں جب شرک کی وضاحت کی ہے تو یہ لکھا ہے کہ شرک کی ایک بڑی ہی واضح صورت وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاں بدعت، شرک کی آپ نشاندہی کرتے ہیں، لیکن ان کو مشرک نہیں کہتے، ٹھیک، مسلمان ہی ہیں، مسلمان ہیں، توحید کے ماننے والے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، لیکن غلطی میں مبتلا ہیں۔ تو غلطی میں مبتلا ہو کے شرک کرنا یہ اور چیز ہے، اور شرک کو شرک کے طور پر اختیار کرنا یہ اور چیز ہے۔ اس کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے سزا میں فرق رکھا ہے، اور یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ نقطہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا۔ ایک چھوٹا سا ضمنی اطلاقی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ عام طور پہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نصارہ ہیں، یہود ہیں، تعویل کر رہے ہیں، لیکن جب قرآن مجید نے ان کی تعویل کو مسترد کر کے یہ بتا دیا کہ تمہاری تعویل قابل قبول نہیں ہے اور یہ شرک ہی ہے، تو پھر جب خود قرآن نے واضح کر دیا کہ تمہاری تعویل بھی غلط ہے، تم شرک ہی کر رہے ہو، گویا تمہاری تعویل باطل ہے، جھوٹی ہے، تم فریب دے رہے ہو، اس کے بعد بھی قرآن نے یہ فرق کیوں ملحوظ رکھا کہ ان کو وہ مشرکین نہیں کہہ رہا؟ ہر معاملے میں رکھا ہے، یہ صرف اسی معاملے میں تو نہیں رکھا نا، میں نے ابھی مثالیں دی ہیں آپ، اس کے باوجود آپ کو اجازت دی کہ آپ ان کی عورتوں سے شادی کریں، اس کے باوجود آپ سے کہا کہ آپ ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، یہ فرق اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا۔ جی، اب اللہ تعالیٰ اس فرق کو ملحوظ رکھ رہے ہیں تو میرے نزدیک تو یہ بالکل اس اصول پر رکھ رہے ہیں کہ جو انصاف کا اصول ہے، یعنی جب آپ کا معاملہ کسی ایسے شخص سے پڑتا ہے جو تعویل کر رہا ہے تو یہ بحث کا موضوع ہے، اب آپ نے اس کو منوانا ہے۔ یہ منوانے کا عمل دنیا میں کس سطح پر ہوتا ہے ظاہر ہے وہ اور ہے، اور آخرت میں کس سطح پر ہوگا وہ ظاہر ہے کہ اور ہے،
لیکن میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ جب تک کوئی شخص شرک کو شرک سمجھ کے اختیار نہیں کرتا اور شرک کو دین کی حیثیت سے نہیں اپناتا اور یہ نہیں کہتا کہ یہ شرک ہے اور میرے نزدیک شرک ہی صحیح دین ہے، اس وقت تک وہ آخری درجے میں ماخوذ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے رعایت ہے، تنبیہ ہوگی، سزا بھی ہوگی، یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ سزا ان کو دی گئی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے ذلت کی زندگی ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ سزا کے بارے میں قرآن کا عمومی قانون یہی ہے، شریعت کا قانون یہی ہے، دنیا کی اخلاقیات یہی ہے کہ جرائم کے لحاظ سے فرق کیا جائے گا۔ یعنی یہ اصرار کیوں کیا جاتا ہے کہ ہر درجے کے لوگوں کو ایک ہی سطح کے اوپر رکھا جائے؟ میں نے عرض کیا کہ جرائم میں فرق ہے، جرائم کے ارتکاب کی نوعیت میں فرق ہے۔ ایک آدمی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، آپ دیکھیے بائبل میں وہ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، وہ محرمات کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، تو آپ ایک سطح پر لے آئیں گے نہیں۔ تو جرائم میں فرق کیا جائے گا، جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی، مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے، ان سب کو دیکھ کے سزا دی جائے گی۔ سزا سب کو دی گئی ہے، لیکن اگر آپ عام قانون میں بھی جائیں تو اس میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ چوری کا جرم ہے، چوری تو میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی، زید نے بھی کی، بکر نے بھی کی، ایک ہی سزا دینی چاہیے، کبھی ایک سزا نہیں ہوتی۔ یہ لکھا جاتا ہے 3 سال سے لے کے 7 سال کی سزا ہوگی۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی گئی ہے، اس پر ہم بحث کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ انتہائی سزا ہے، یعنی اس میں جرم کی نوعیت بھی دیکھی جائے گی اور مجرم کے حالات بھی، جب وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا تب سزا دی جائے گی۔ تو شرک کو بھی ایسے ہی سمجھیے، یعنی ایک شخص نے مشرکانہ توہمات اختیار کر لیے، ایک شخص نے اپنے علماء کو وہ حیثیت دے دی یا احبار و رہبان کو وہ حیثیت دے دی جو خدا کو دینی چاہیے، ایک شخص اس سے آگے بڑھا اور اس نے کسی کو خدا کا بیٹا بنا لیا، یا یہ کہہ دیا کہ فلاں چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، یا یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ذات سے ہے، یا خلق کے امر میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا، کسی کے لیے کوئی اختیارات مان لیے، یہ سارے معاملات وہ کر رہا ہے اور توحید ہی کو مان کر رہا ہے۔ اور ایک اس سے آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ نہیں، اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے خلق امر میں لوگوں کو شریک بنایا ہے، اس کے یہ شرکاء ہیں، اس کے یہ شرکاء ہیں۔ تو کیا جب میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو آپ کے خیال میں یہ ایک ہی درجے کی بات ہے؟ بالکل نہیں، یعنی اس کے بالکل ابتدائی درجے بھی ہیں، اس کے وہ درجے بھی ہیں جن میں علمی غلطی لگتی ہے۔ وحدت الوجود کے بارے میں ہمارے جلیل القدر اہل علم ہیں جن پر یہ مسلمان امت فخر کر سکتی ہے، وحدت الوجود کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل توحید ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے معاملات میں آپ خارج میں کھڑے ہو کر حکم نہیں لگا سکتے، آپ کو بہت دقت نظر کے ساتھ اندر اترنا پڑتا ہے، اور قرآن اترا ہے اور اس نے اسی طرح سے جرائم کی تحلیل کی ہے، اور اسی طرح سے دنیا میں اپنی شریعت میں بھی یہ فرق رکھا ہے، قیامت میں جب قیامت کبریٰ برپا ہوگی وہاں بھی یہ فرق رکھا جائے گا، اور جب پیغمبروں کے اتمام حجت کے بعد سزا دی ہے اس میں بھی یہ فرق ملحوظ رکھا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ اصل سزا کیا تھی؟ اصل سزا تھی اولئک فی الاذلین، یعنی ان کے لیے ذلت کی سزا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بھی یہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ معاندین اور عام منکرین میں بھی فرق رکھا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کو ملحوظ رکھ کے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جب قانون بیان کیا سورہ یونس میں تو یہ بتایا کہ قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، یعنی ان کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شرک کا برہنہ اقرار کرنے والے، شرک کو دین ماننے والے اور تعویل کی غلطی پر اصرار کرنے والے برابر کر دیے جائیں؟ یہ تو اللہ کے انصاف کے خلاف ہوتا، اس نے پوری طرح انصاف کا لحاظ رکھا ہے۔ آپ سے بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کو آپ نے بڑی ہی جامعیت اور خوبی سے تفصیل سے بیان بھی کیا۔ ایک چھوٹا سا مزید پہلو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کا کمنٹ آ جائے، اگرچہ ہم تکفیر پہ پوری سیریز کر چکے ہیں اور وہاں پر اس کی اصل استدلال زیر بحث ہے، لیکن یہ جو کچھ آپ نے بات کی کہ اس سے قرآن مجید اس سزا کو بیان کر کے بھی ہمیں یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان نے شرک کا اقرار کر دیا ہے، کفر کا اقرار کر دیا یا کسی ضلالت گمراہی میں مبتلا ہے، آپ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا اپنا بیان کیا ہے، کیا وہ خود کو مسلمان کہتا ہے، اگر کہتا ہے تو کفر کو کفر، شرک کو شرک کہیں گے، لیکن اس کی شناخت، اس کی حیثیت عرفی کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید نے بھی یہاں پر یہی کیا، اگرچہ اہل کتاب شرک کر رہے ہیں لیکن ان کو کہا اہل کتاب ہی ہے۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، یہ ہم کو سبق دیا، یہ بتایا ہے کہ یہ فرق ملحوظ ہونا چاہیے، اور میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ یہ فرق ہر سطح پر ملحوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہمیں دی گئی ہے اس میں بھی لازم کیا گیا ہے کہ ہم یہ فرق ملحوظ رکھیں، اور قیامت کے نتیجے میں بھی یہی لازم ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ انسان کے ضمیر نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے، دنیا کے قانون میں بھی یہ کبھی نہیں کیا جاتا
کہ جرم کی ایک ہی نوعیت طے کر دی جائے اور ایک ہی سزا بیان کر دی جائے، ہمیشہ اسی طرح بیان کیا جائے گا کہ یہ کم سے کم سزا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ سزا ہے، تاکہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکے۔ تو یہاں بالکل یہی کیا ہے کہ اہل کتاب کا شرک قرآن مجید کی روح سے شرک ہے، لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں تو آج بھی اصرار ہے کہ ہم توحید کے علمبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس عذر کو قبول کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر رعایت دیتا ہے۔ قیامت پہ البتہ احوال کھلیں گے، وہاں اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ تو وہیں معلوم ہوگا، لیکن دنیا میں اس نے اپنے قانون میں جگہ جگہ اس فرق کو ملحوظ رکھا ہے۔ یہ کوئی تنہا چیز نہیں ہے کہ جو قانون اتمام حجت میں زیر بحث آ گئی ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ کا قانون اور مشرکین عرب کے معاملے میں اللہ کا قانون شریعت کے دائرے میں بھی بالکل مختلف ہے، اور میں نے آپ کو اس کی مثالیں دے دی ہیں کہ اس میں قدم قدم پر فرق کیا گیا۔